ٹونی چڑیا اپنے دو بچوں اور ٹونو چڑے کے ساتھ رہتی تھی۔ پہلے تو اسے کسی بات کی کوئی چنتا نہیں تھی کیونکہ ٹونو چڑے کی نوکری اچھی تھی، اس لیے ان کے گھر کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ دوستو، کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ اس پہیلی کا آنسر دیں۔ ایک چیز چلتے چلتے تھک جاتی ہے، لیکن اگر اس کی گردن کاٹ دیں تو وہ دوبارہ چلنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو اس پہیلی کا آنسر آتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، نہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کی لاسٹ میں میں اس کا آنسر آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن جب سے ٹونو چڑے کی نوکری ختم ہوئی تھی ان کے حالات بدل گئے تھے۔ اب تو جنگل میں نوکری تو دور کی بات، مزدوری بھی نہیں مل رہی تھی۔ ایسے ہی ایک رات ٹونی چڑیا اور اس کا پتی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تو گھر سے راشن بھی ختم ہو گیا ہے، بچوں کے لیے بھی بس تھوڑا سا ہی راشن پڑا ہے۔ اب ہم کل کیا کریں گے؟ میں تو خود اس وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میں کیا کروں؟ سارا دن مارا مارا پھرتا ہوں لیکن کوئی کام دھندا نہیں ملتا۔ کل میں دوسرے جنگل جاؤں گا، شاید وہاں پر کوئی نوکری مل جائے۔ لیکن وہاں پہاڑوں پر تو خطرناک چیلیں رہتی ہیں، اس جنگل پہاڑوں پر تو کوئی پنچھی نہیں جاتا۔ لیکن ایسے پنکھ پر پنکھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتا، مجھے کل جانا ہی ہوگا۔ اچھا، اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اللہ آپ کی رکشا کرے، آپ کامیاب ہو کر لوٹے۔ وہ دونوں پتی پتنی باتیں کر کے سو جاتے ہیں۔ اگلے دن ٹونو چیڑا دوسرے جنگل جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ کچھ چنے کے دانے ہیں، اگر راستے میں بھوک لگی تو کھا لینا۔ آپ اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ اور ٹونو چیڑا اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ وہ ندی کے اوپر سے گزرتا ہے لیکن وہ پانی پینے کے لیے بھی نہیں رکتا کیونکہ اسے تو بس اپنی نوکری کی فکر تھی۔ اڑتے اڑتے وہ دوسرے جنگل پہاڑوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ چیڑا بہت زیادہ تھک چکا تھا، پھر وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر اتر رہا تھا۔ مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، میں یہ چنے کے دانے کھا لیتا ہوں۔ ٹونو چیڑا جیسے ہی وہ چنے کے دانے کھانے لگتا ہے وہاں پر ایک زخمی چڑیا آ جاتی ہے۔ میں بہت بھوکی ہوں، کیا آپ مجھے کھانے کو کچھ دے سکتے ہیں؟ یہ میرے پاس کچھ چنے کے دانے ہیں، یہ آپ لے لو۔ ٹونو چیڑا خود وہ چنے نہیں کھاتا بلکہ اس چڑیا کو دے دیتا ہے۔ وہ چڑیا جیسے ہی چنے کے دانے کھاتی ہے وہ چڑیا ایک سندر سی پری میں بدل جاتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ مجھ سے ڈرے نا، میں پری دیش میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ جب میں ان پہاڑوں پر آئی تو یہاں ایک جادوگرنی رہتی تھی، مجھ سے غلطی سے پتھر لگ گیا ان کو، تو اس نے غصے میں آ کر مجھے پنچھی بنا دیا اور یہ کہا کہ جب تک کوئی راہگیر پنچھی مجھے کچھ کھانے کو نہیں دے گا تب تک میں چڑیا میں ہی رہوں گی۔ اس دن سے میں کسی راہگیر کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کو نہیں پتا آج آپ نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ اس کے بدلے میں بھی آپ کو کچھ دینا چاہوں گی۔ یہ لے، یہ ایک جادوئی کتاب ہے، اس کتاب پر آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں اور کھانے کو بھوجن بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کتاب آپ کھولیں گے یہ ایک بہت خوبصورت گھر میں بدل جائے گا، اور اس کے کچن میں جب آپ کوئی ہنڈیا رکھیں گے تو بس یہ کہنا ہوگا آپ کو، پک جا کھانا، پک جا کھانا، بس پھر آپ کا کھانا پک جائے گا۔ مجھے سب پتا ہے، آپ نوکری نہ ہونے کے کارن بہت پریشان ہیں، آپ یہ کتاب لے جائیں، آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ ایسا کہہ کر وہ پری غائب ہو جاتی ہے۔ ٹونو چیڑا پری کی بات سن کر بہت حیران ہو رہا تھا، پھر وہ کتاب لے کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے۔ آپ اتنی جلدی آ گئے، یہ کتاب کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کتاب خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ ٹونو چیڑا اپنی پتنی کو ساری بات بتاتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے پھر تو ہماری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ دونوں میدان میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر کتاب کھولتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کتاب کھولتے ہیں اس کتاب پر ایک سندر سا گھر بن جاتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ ان کو تو اپنی آنکھوں پر وشواس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ گھر کے اندر جاتے ہیں۔ کہانی کے شروع میں جو میں نے آپ سے پہیلی پوچھی تھی اس کا آنسر ہے پینسل۔
वो घर एक बहुत सुंदर घर था। जैसे ही वो किचन में जाकर देगची रखते हैं, खुद ब खुद खाना पककर तैयार हो जाता है। वो पेट भरकर खाना खाते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उनकी सारी मुश्किलें दूर हो गई थी। अब तो वो गरीब पंछियों में भी खाना बांटा करते थे और अब वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग गए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।